حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کر دیا، مگر اس شخص کے اقرار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کتے اور مرغ کی زبان سکھا دی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کہ مجھے 2 جانوروں کی زبان آ گئی ہے، میں ان کی باتیں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک دن بعد اس شخص کے دسترخوان پر ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔ مرغ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ کتے نے اسے کہا کہ مرغ تو دانا چننے کے عادی ہوتے ہیں، مگر کتے دانا نہیں چنتے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم یہ روٹی مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، کل جب مالک کا گھوڑا مرے گا تو اسے تم ہی کھاؤ گے، اسی لیے بہتر ہے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دو۔ مالک نے جب یہ سنا تو اپنا گھوڑا بیچ دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ کھانے پر مرغ اور کتے کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مرغ نے کہا کہ کل کو مالک کا خچر مر جائے گا تو اسے تم ہی کھاؤ گے۔ مالک نے جب مرغ کی یہ بات سنی تو اپنا خچر بیچ دیا اور بہت خوش ہوا کہ میں نے جانوروں کی بولی سیکھ لی ہے۔ اسی طرح کچھ روز بعد کتے اور مرغ کی دوبارہ لڑائی ہوئی۔ مرغ نے کہا کہ کل کو مالک کا غلام مر جائے گا جس پر وہ دیگے بنا کر بانٹے گا، اور بچی ہوئی ہڈیاں تو تم ہی کھاؤ گے۔ کتے نے کہا، تم جھوٹے ہو، تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا اور خچر مر جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا۔ مرغ نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ گھوڑا اور خچر جس نئی جگہ پر گئے ہیں وہ دونوں مر چکے ہیں، اور اسی لیے اب میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کل کو مالک کا غلام بھی مر جائے گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ صبح کے وقت جب میں اذان دیتا ہوں تو سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو میری سچائی پر یقین ہے، اسی لیے وہ میرے اذان دینے کے بعد ہی نماز پڑھتے ہیں۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ میں جانوروں کی بولی سمجھتا ہوں۔ ایک دن اچانک مالک نے ان دونوں کی باتیں سنی۔ مرغ اس کتے سے کہہ رہا تھا کہ کل کو مالک مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد لوگ بھینس اور گائے ذبح کریں گے۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قدرت کا قانون ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، میرے کچھ کرنے سے نہیں ٹلے گا، اسی لیے میں تمہارے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ جانوروں کی بولی سیکھنے کے بعد مالک نے اپنا بہت مالی نقصان کر لیا۔ بعد میں اس مالک کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے جانوروں کی زبان کیوں سیکھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم وہ راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا ہم سے دور رکھتا ہے تو یقیناً ہم اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔